إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داود غیر رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس کو اجازت دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور امام ابو داود نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رمضان کے علاوہ نفل روزوں سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان خاتون اپنے شوہر کی موجودگی میں نفل روزہ رکھنا چاہے تو اس کو پہلے شوہر سے اجازت لینی۔ یہ بات معلوم ہے کہ روزے میں ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی خاتون نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے، اس کو بتلائے کہ میں کل کے دن روزہ رکھنا چاہتی ہوں، تاکہ اس کا شوہر ذہنی طور پر اس معاملے میں اس کے ساتھ تیار ہو اور اس کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی نے روزہ رکھنا ہے اور وہ روزے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نفلی روزہ نفل ہے، اور خاتون کے لیے شوہر کے جسمانی تعلق کا قائم کرنا، اگر وہ اس کو قائم کرنا چاہے ازدواجی تعلق کو، وہ قائم کرنا فرض ہے، تو فرض نفل کے اوپر مقدم ہے۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا شوہر موجود ہے تو اس کو اس سے اجازت لینی۔ دوسری بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ اگر شوہر موجود نہیں ہے، جیسے کسی سفر وغیرہ پہ گیا ہوا ہے، تو پھر اس کو اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جس سبب کی وجہ سے اس کو اجازت کا کہا جا رہا ہے اس سبب کی کوئی اب حاجت نہیں رہی، وہ سبب ختم ہو گیا۔ تو جب سبب ختم ہو جاتا ہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، جب سبب موجود ہے تو حکم بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ نفلی روزوں کے لیے ہے، فرض روزوں کے لیے ایسی کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی کسی ذاتی وجہ کی بنیاد پر، مثلا کسی بیماری کی بنیاد پر یا سفر سے آنے کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھے ہوئے، تو وہ رمضان میں اپنی بیوی کو فرض روزہ توڑنے کا حکم نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فرض روزے سے روک سکتا ہے کہ میں نے نہیں رکھا ہوا تو اس لیے اب تم بھی نہ رکو، کیونکہ بات نفل اور فرض کی ہو رہی۔ تو وہاں پر ازدواجی تعلق فرض نوعیت کا تھا اور روزہ نفل نوعیت، لیکن اگر رمضان کے فرض روزے ہوں تو یہ اب اللہ کا حق ہے اور وہ مقدم ہے بندے کے حق پر، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو چیز فرض قرار دی ہے اب وہ بندے کے حق اس سے وہ محروم ہوگا اور اللہ کا حق پورا کیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ ازدواجی زندگی میں ایک خاتون کے لیے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا اس قدر فائق معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نفلی روزے کے متعلق بھی اس کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کے اس کو رکھے، وگرنہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گی اور اس معاملے کو جو فرضیت کا حامل ہے زیادہ اہمیت دے۔ فی زمانہ ہمارے ہاں چند معاملات کو بہت زیادہ بول بول کر اور اس کے متعلق پروپیگنڈا کر کے بالکل ایک ایسی شکل دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے گھر خراب ہو رہے، اور ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ خواتین کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی میں ازدواجی تعلق کے حوالے سے شوہر کا حق فائق نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دفعہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہی ہے، اور اس معاملے میں مرد جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار اگر کرے اور عورت آگے سے انکار کر دے تو کوئی اس میں برائی نہیں، جبکہ
کتاب و سنت کو اگر آپ اٹھائیں گے تو یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ معاملہ اس لیے برعکس ہے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے وہ مختلف. خواتین کو اس حوالے سے اس خواہش کا اور اس اپنی جبلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس پر اللہ رب العزت نے مرد کو پیدا کیا. اور جب مرد کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر گھروں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہوتا. اسی لیے قرآن نے شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو. تو یہ سکون مرد کا حاصل کرنا یہ شادی کے مقاصد میں سے ہے. اگر یہ بنیادی مقصد فوت ہو جائے تو پھر تو اس نکاح کے جو اصل مقاصد ہیں اور جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے وہ بنیادی چیز ہی فوت ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی کو بہرحال آپس میں اپنے جسمانی تعلق کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور مردوں کو بھی غیر ضروری طور پر بلا وجہ ہر وقت ہی اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے مطالبے کرتے رہنا اور اس کی جو عمومی ایک نفسیاتی یا جسمانی تھکاوٹ ہے اس کا خیال نہ کرنا اور غیر ضروری طور پر ناجائز مطالبے کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن جہاں جائز طریقے سے اس کی ضرورت ہو وہاں پر مرد اگر اس کا مطالبہ کرے تو اسلام عورت کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اس مطالبے کو پورا کرے. اس معاملے میں یہاں تک کہہ دینا کہ یہ تو میرٹل ریپ ہے، یہ اصطلاح پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کی ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کا ریپ کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مرد ایسے ظالم اور جاہل ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک رکھتے ہیں. ہم اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے. اگر مرد کی طرف سے گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک رکھا جائے، جاہلانہ سلوک رکھا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ سے احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے زیر دست لوگوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، اور آپ نے فرمایا اللہ نے یہ عورتیں تمہارے زیر دست کر دی ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا. آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. امہات المومنین میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا پیٹا نہیں. تو یہ اسلام کے وہ پہلو ہیں جن کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کے اندر آ کر موٹی موٹی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کے پیچھے چھپ جایا جائے اور شوہروں کو بلیک میل کیا جائے اور اس کے متعلق جو ہے نا ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے وہ بندہ بدظن ہو جائے اور بدگمان ہو جائے اور وہ اس کو گھر کے اندر سکون ہی میسر نہ آئے. تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص اس عمل کے حوالے سے تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر خاتون کو اس معاملے میں اپنے مطالبے کے لیے طلب کرے تو وہ اونٹ کے اوپر اونٹ کے کجاوے پر سوار ہو تب بھی وہ اس کے اس مطالبے کو پورا کرے. اب یہ ایک مبالغہ ہے، ظاہر بات ہے کہ سفر کے دوران اونٹ کے کجاوے پر ہو تب بھی اس مطالبے کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فوقیت حاصل ہوگی باقی ساری چیزوں کے اوپر. اس ضمن میں یہ بات بھی خواتین کو سمجھنی چاہیے کہ بہت سی خواتین کا اپنے شوہروں کے ساتھ مناسب رویہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاشرے میں پھر ادھر ادھر تانگ جھانک کرتے اور غلط روش کے اوپر چل پڑتے کہ گھر کے اندر ان کو سکون نہیں میسر آتا. اور اس کی ضمن میں ایک اور چیز بھی سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ آج بہت زیادہ معاشرہ فتنے کا معاشرہ، اور گھر سے باہر خواتین بہت زیادہ تیار ہو کر اور تمام تر میک اپ کے ساتھ اور بہت ساری جو فیشن کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ مردوں کے سامنے پھرتی ہیں، جبکہ گھروں کے اندر ان ساری چیزوں سے محروم خواتین جو ہے وہ مرد کو میسر ہے. گھر کی خاتون کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا اور اس کے لیے ایسے تیار ہونا جس سے اس کو دیکھ کر دل خوش ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جس کا شوہر جب اس کو دیکھے سرت ہو، وہ اس کو خوش کر، یعنی دیکھنے سے بھی اس کو اپنی بیوی اچھی لگے. تو وہ اچھی تب لگے گی جب وہ
اس کے لیے تیار ہوگی. اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی خواتین کو کم از کم گھریلو مصروفیات میں اتنا ہی انوالو کریں کہ جس میں وہ باقی انرجی اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور اس کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے اندر پائیں. اگر صبح سے لے کر رات تک اس نے ماسی بن کر کام کرنا ہے اور گھر کے اندر اس کا کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے، اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے جس کے اندر سارے سسرال کو بھی اس نے فیس کرنا ہے، اب ایسے میں بندہ چاہے کہ رات کو جب وہ گھر آئے تو اس کو ایک بنی سوری ہوئی گھر کے اندر خاتون اس کے نخرے اٹھانے کے لیے ملے، تو یہ ممکن نہیں. تو یہ گھریلو زندگی کی کچھ باتیں ہیں جن کو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھ کر چلنا ہے اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.